رکعت نماز کتنے منٹ میں ختم کر دیں؟ ایک منٹ میں. اور کبھی کبھی 2 رکعت نماز 2 منٹ میں ہماری ختم ہو رہی, اور کبھی کبھی 4 رکعت نماز صرف 3 منٹ میں ختم ہو رہی, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت سنت یا کبھی 4 رکعت جو ہم نفل پڑھتے ہیں 3 منٹ کے اندر 4 رکعت نماز ختم بھی کر دیتی, دعا بھی ہو جاتی اور ان کو چلے جاتی. تو میرا بھائی ہماری کیا ہے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے یہ یقین لائیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کا یہ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم اس کے محتاج ہیں. اللہ محتاج نہیں ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. تو میرا بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آئیں اور آ کر 5 وقت ہم حاضری دیا کریں. کیا دیا کریں؟ حاضری دیا کریں. ہماری عبادتیں جو ہے ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں ہماری. مگر اگر ہم اللہ کے گھر کو آ کر اگر ہم حاضری دیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو انشاءاللہ قبول کرے گا. میرے بھائی صرف جمعہ کے دن حاضر ہونا نہیں, صرف جمعہ کے دن آئے اور چلے گئے نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے. کتنے وقت کی نماز فرض ہے ہمارے اوپر؟ 5 وقت کی نماز, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. نامہ سب یاد رکھ لیں, سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. میرے بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف جمعہ کے دن حاضر ہو رہی. جہاں کہیں پر بھی رہیں نمازوں کی پابندی ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نمازوں کے فرض نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے کیا حساب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا حساب لے لی؟ فرض نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے بھائی دنیا کے اندر کیسے بڑے بادشاہ گزرے. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب آپ کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ رکھا ہوا ہے, ہزاروں کا مجمع ہے. 4 وصیتیں آپ نے کی تھی. پہلی, فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو, عصر کی سنت کبھی قضا نہ ہوئی ہو, اور غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا ہو, اور تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو. یہ 4 صفتیں جس میں ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. زندگی میں کبھی بالغ ہونے کے بعد, بڑے ہونے کے بعد کبھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو, تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے ہوں, وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائے. ہزاروں کا مجمع, صبح سے لے کے عصر تک جنازہ رکھا ہوا ہے, کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں نماز جنازہ پڑھانے کے. ایک شخص سامنے آئے مجمع سے نکل کر ایک شخص آئے, کپڑا اوڑے ہوئے تھے, رومال اوڑے ہوئے تھے. آئے, آ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, آپ تو دنیا سے چلے گئے, جاتے جاتے آپ لوگوں کے سامنے میرا راز کھول کر چلے گئے. میرے بھائی کون تھے وہ؟ کوئی عام آدمی نہیں تھے. جو سامنے جو آئے وہ کہنے لگے میں سب کو گواہ بناتا ہوں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں, جب سے میں بڑا ہوا ہوں, بالغ ہوا ہوں, جب سے لے کے آج تک میری تکبیر اولا نماز میری قضا نہیں ہوئی. عصر کی سنتیں میری کبھی قضا نہیں, تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں, اور کبھی میں نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یہ 4 صفتیں مجھ میں موجود ہیں. میرے بھائی کون تھے وہ؟ کون تھے؟ کوئی عام آدمی نہیں تھے. اس وقت ملک کو سنبھالنے والے تبریز التمش بادشاہ تھے. وہ حکومت کو سنبھالنے والے بادشاہ تھے.
میرے بھائی بادشاہوں میں بھی یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف تھا. ہم زندگی کیسے گزاریں؟ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ہمیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کرا بھائی. اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پہ آ جائے تو ہر وقت کا، ہر سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. ہمارے بہت بڑے ایک عالم دین ایک حضرت مولانا کہا کرتے تھے، بچوں سے کہا کرتے تھے کہ بچوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہ لے. ان کے الفاظ کیا کہتے تھے وہ؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہ لے. اگر حساب لینے میں آ گیا تو سمجھو کہ پھنس گئے. اسی لیے پیارے آقا حضور علیہ السلام دعا میں کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ مجھے بغیر حساب و کتاب کی مجھے جنت میں داخل فرما. یہ حضور کے الفاظ دعا کرتے تھے. میرے بھائی یوں ہی ہم دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا، ماں باپ کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، اور ہمارا ہر وقت جو ہے قیمتی ہے. لوگ بولتے ہیں سونا اور چاندی بہت قیمتی ہو گیا، بولتی نہیں. لیکن ساتھی فون کر کے بولے حضرت سننے کا رائٹ آسمان کو چھو لے رہا حضرت بولو. میرے بھائی علماء اکرام نے فرمایا سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے سونا اور چاندی سے زیادہ جو قیمتی ہے وہ وقت ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے بھائی؟ وقت ہے. آج جمعہ ہے، گزر جائے گا، کل ہفتہ آ جائے گا. آج یہ جو جمعہ جو گزر گیا نہیں پھر قیامت تک نہیں آتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ برتھڈے مناتی نہیں بھائی، برتھڈے مناتی نہیں، برتھڈے مناتی. کئی کو مناتے ہیں خوشی میں منا رہے، میں 18 سال کا ہوگا، 20 سال کا ہوگا، 30 سال کا ہوگا وہ. اور علماء نے کیا فرمایا؟ وہ جو خوشی جو منا رہا ہے اپنے برتھڈے کی جو جنم دن کی جو خوشی منا رہا ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے زندگی کا 1 سال جو ہے ختم ہو گیا ہے اس کا، اور وہ 1 سال موت کے قریب چلا گیا ہے وہ. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے. میرے بھائی یقین کرتے ہوئے زندگی گزارے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. قرآن کو پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، جہاں کہیں پر بھی رہو نمازوں کی پابندی کریں. ایک صحابی رسول آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھ جائے. لوگ آپ کو بولتے نہیں حضرت دعا کرو اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، بولتے نہیں دعا کرو حضرت رزق میں برکت دے دے، اللہ کمائی میں برکت دے دے. وہ صحابی بھی حضور علیہ السلام کے پاس جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق بڑھا دے، میری کمائی میں برکت ہو، میری تجارت میں برکت ہو. پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا. کتنا آسان عمل نہیں بھی، کتنا آسان عمل. وضو کے ساتھ رہو، وضو کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ رزق بڑھائے گا، کمائی میں برکت دے گا. پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے ہی عزت ملے. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھے ہی عزت ملے. پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، جو بھی مانگنا ہے اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے جتنا مانگنا ہے مانگو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈال دے گا. 2 باتیں ہو گئی، رزق بڑھنا ہے تو حضور سے رہنا، اور اگر لوگوں میں عزت ہونا تو کیا کرنا؟ کیا کرنا بھائی؟ اللہ سے مانگنا. اور تیسری بات آپ نے کہا صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا طاقتور بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ میں سب سے بڑا طاقتور بن جاؤں. پیارے آقا تاجدار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ طاقتور اگر آپ بننا چاہتے ہو
تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر توکل رکھو، تو انشاءاللہ تم سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ گے۔ میرے بھائی یقین اللہ پر یقین ہے کہ بھی آج ہمارا کہاں یقین ہے؟ آج چھوڑو اللہ کو، وہاں کا وہاں دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے بول کو نکل جاتے، وہاں کا وہاں دیکھیں گے تو چھوڑو حضرت کو نہیں نکل جاتی ہوں۔ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، گشت کو گئے اور بھی مسجد کو، کیا بولا کون ہے حضرت؟ ہو مسجد میں اللہ کا گھر نہ بھی ہوگا تو کیا بولے کہاں ہے حضرت؟ اللہ کا چلے گئے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے ہمارے دلوں میں ہم یقین لائے اللہ پر۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اگر تم سب سے بڑے طاقتور بننا چاہتے ہو تو کیا بن جاؤ؟ اللہ پر یقین کرنے والے بن جاؤ، بھروسہ رکھو اللہ پر۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں سب سے بڑا میں عالم بن جاؤں۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تم سب سے بڑے عالم بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تو تم کیا بن جاؤ گے؟ سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ پھر وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ دنیا و آخرت کی ذلتوں سے میں بچ جاؤں، دنیا و آخرت کی ذلتوں سے میں بچ جاؤں۔ تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک دامن رہو۔ کیسے رہو بھائی؟ پاک دامن، خالی کپڑے پہن لے تو نہ ہے، یہ دل بھی پاک رکھنا۔ پاک دامن رہو، کیا رہو؟ پاک دامن، پاک دامن رہو، دل کو پاک صاف رکھو، چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں۔ ایک ساتھ میرے بھائی پھر وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں میرا خاص مقام ہو۔ سنو یہ بات کو، کیا کہا صحابی رسول نے؟ کہ لوگوں میں میری خصوصیت ہو، لوگ مجھے پہچانے، لوگوں میں میری خاص کوئی خاص چیز ہو، خاص ہو، میں لوگوں میں خاص بن جاؤں۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ لوگوں میں خاص بننا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں میں خاص بنا دے گا۔ میرے بھائی آج ہمارے لیے ذکر و اذکار کرنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس ہے کہ وہ ہمارا یقین اللہ پر آ جائے۔ صحابہ اکرام یوں ہی صحابہ نہیں بنے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول کون ہے؟ یہ نام کیا ہے حضرت کا؟ حضرت ابو ذر غفاری، نام یاد رکھ لیں، صحابی رسول ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، جنگل میں ہیں، سکرات کا عالم ہے، مرنے کے قریب ہیں۔ اب ان کے قریب کون ہے؟ صرف ان کی بیوی اور ان کی ایک بیٹی، بیوی ہے، بیٹی ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری ہیں جو سکرات کے عالم میں ہیں۔ بیوی کہنے لگے، شوہر سے کہنے لگے کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو کفن کون پہنائے گا، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کوئی بھی نہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، کوئی تیسرا آدمی نہیں وہاں پہ۔ بیوی کیا کہنے لگے؟ آپ کے نماز جنازہ کون پڑھائے گا، آپ کو کفن کون پہنائے گا، آپ کو غسل کون دے گا؟ تو میرے بھائی صحابہ میں وہ یقین تھا اللہ پر اور حضور علیہ السلام کی باتوں پر وہ یقین تھا صحابہ کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بیوی اور بیٹی سے کہنے لگے سنو، یہ ابو ذر یعنی میں نے میرے کانوں سے سنا اور میرے دل نے سنا اور میں اسے اب تک وہ بات کو یاد رکھا ہوں۔ یہ ایک مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں میں بھی حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ سنو، یہ ایک شخص ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا اور اکیلا اٹھایا جائے گا اور مسلمانوں کی جماعت اس کی نماز جنازہ پڑھے گی۔ یہ الفاظ تھے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے کانوں سے سنا اور میرے دل سے سنا اور میں نے اسے اب تک میں یاد رکھ لیا ہوں، بھولا نہیں ہوں میں۔ میرے بھائی کیا یقین تھا، جنگل میں ہیں، بیوی اور بیٹی دونوں ہیں، کیسا یقین حضور کی بات پر۔
میرے بھائی صحابہ یوں ہی صحابہ نہیں بنے. پیارے آقا کے کیا الفاظ ہیں؟ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں. اب بی بی سے کہا کہ میں نے تو ایسا سنا. جب سکرات کا وقت آیا، جب موت کا وقت زیادہ قریب آ گیا تو اب کیا کرے؟ بی بی سے کہے اچھا ایسا کرو، جاؤ جا کے فلاں راستے میں بیٹھ جاؤ، وہاں پہ قافلہ آئے گا، جب لوگ آئیں تو بلا کے لاؤ. اب بیوی کیا کرے؟ شوہر کی بات سن کے جا کے راستے میں بیٹھ گئے، راستے میں کھڑے ہو گئے. ایک دن پورا گزر گیا، کوئی بھی نہیں آئے. پھر دوسرے دن بھیجے، دوسرے دن بھی کوئی بھی نہیں، کوئی قافلہ نہیں آیا. میرے بھائی حج کا موسم ختم ہو گیا تھا، حج کا موسم ختم ہو گیا تھا. اگر لوگ حج کو جاتے، وہ عراق کا راستہ پڑتا تھا، وہ اگر حج کو جاتے تو لوگ وہاں سے مل جاتے، مگر حج کا موسم ختم ہو گیا تھا، کوئی آنے کا انداز نہیں. دوسرے دن پھر بیوی کو بھیجے، پھر لوٹ کے آئے، کوئی بھی آئے نہیں. تیسرے دن، جب تیسرا دن آیا تو آپ بالکل، آپ کی آخری سانسیں باقی تھیں، تو پھر بیوی سے کہا کہ نہیں آپ بھی جاؤ، آخری سانسیں باقی ہیں. اب بیٹی سے کہنے لگے کہ اے بیٹی سنو، آج مہمان آنے والے ہیں، آج مہمان آنے والے ہیں. جب مہمان آ جائیں میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں گے، میری نماز جنازہ پڑھیں گے. جب وہ مہمان آئے تو مہمانوں کو بھوکا نہیں بھیجنا، ان کو کھلا کے بھیجنا، تو کھانے کی تیاری کرو. تو میرے بھائی یہ آپ نے بیٹی سے کہہ دیا کہ آپ جو ہے کھانا پکاؤ مہمانوں کے واسطے. تیسرے دن وقت گزرا تو دیکھا کہ جو ہے یہ دور سے راستے سے جو ہے گرد و غبار دھول نظر آ رہی، گرد و غبار دھول نظر آئی. تو جیسا ہی وہ قریب ہے تو کتنے لوگ تھے، کتنے مسلمان تھے؟ 30 اونٹنیوں پر 30 لوگ سوار تھے جو عمرہ کے لیے جا رہے تھے. وہ لوگ کتنے لوگ سوار تھے؟ 30 لوگ. اس میں سے ایک جو امیر تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس کے امیر تھے. وہ یہ بھی صحابی رسول ہیں. جب قریب آئے پوچھا کیا؟ کہنے لگے حضرت ابو ذر غفاری وہاں پہ ہیں، آپ ان کی خبر لیں. پوچھا کیا؟ جیسے ہی بیوی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام لیا، وہ جو مسلمان جو 30 لوگ جو تھے وہ رونا شروع کر دی، رونے لگ گئے. جب گئے 30 لوگ گئے، جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کو دفنایا گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کا جنازے کی نماز پڑھی گئی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، تو بیٹی نے کہا مہمانوں سے سنو، دفن کرنے کے بعد کھانا کھا کر جانا. کیا کھا کے جانا؟ مہمانوں کے لیے کھانا کھا کے جانا سب لوگ. بیٹی نے کہا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مہمان آئیں گے، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ ابو ذر دنیا میں جب تھا، جب بھی یہ سخی تھا، اور جب مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کی سخاوت کم نہیں ہوئی.